السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بات کریں گے انشاءاللہ امانت کا خیال رکھنے کے اوپر۔ تو پہلے قرآن کی آیت اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آگے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا اسکوپ بنتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ دو احکامات ہیں ادھر، ایک تو امانت داروں کو دے، یعنی جن سے لی گئی ہے ان کو دے دو، جو مالک ہیں ان تک ان کی چیز پہنچاؤ۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ عدل و انصاف سے کام لو، صحیح انصاف کرو۔ لیکن آج ہمارا جو ہے وہ خصوصی موضوع صرف امانت کے، تو امانت اللہ تعالیٰ نے ایسے حکم کیا کہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور بھی جگہوں پر اس کا ذکر ہے، ایک جگہ سے حکم بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور موقع پہ اس طرح سمجھایا، تو جو امین بنایا گیا اس کو چاہیے کہ اپنی امانت ادا کرے اور چاہیے کہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرے۔ مطلب جو امین بنایا گیا نا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ اب کوئی صاحب اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا کے چلے جائیں، ذرا سنبھال کے رکھنا، کافی دن ہو گئے انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں، تو استعمال کر لیں، بھول گیا شاید نہیں نا، اللہ سے ڈریں۔ اس بھائی کو یاد دلاؤ، بھائی تم نے کچھ رکھا تھا میرے پاس، یاد تو ہے نہیں، بھول تو نہیں گئے کہیں؟ اس کی امانت کے بارے میں ڈریں۔ آج کل کے دور میں تو ہم اتنا زیادہ ان ساری چیزوں کی ہمارے اندر سے پرورش اس طرح سے نہیں رہی نا، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صرف اور صرف ایسی چیزوں کے اوپر ہے جو رکھی بھی ہوتی ہیں یا جو دے دی جاتی ہیں، کیا یہ وہی اس کا اسکوپ ہے یا اس سے زیادہ کی بھی بات ہے؟ ایک اور موقع کے اوپر ایک حدیث، اس سے پہلے میں آپ کو ایک آیت اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیانت کرنا۔ جیسے امانت تو ویسے خیانت۔ تو ایک آیت اس کا ترجمہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 8، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب مسئلہ کیا ہے، آج کل کے دور میں بے پناہ یہ لاپرواہی والا دور ہے، اور کبھی کبھار تو اس حد تک خیال رکھنا دوسروں کو برا بھی لگتا ہے۔ اب جیسے کسی کا کوئی سامان اگر آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو شبہ ہے کہ خدا نخواستہ خراب نہ ہو جائے، بچے کھیل کود کے کچھ نہ کر دیں، نہیں اس حد تک خیال رکھا جا سکتا۔ اس کو یاد دلا دیا تو یاد دلانے والا اس کو یاد دلانا بھی برا لگتا ہے، بھائی اتنی سی چیز یاد دلاتے ہو کیا ہو گیا؟ حالانکہ حکم تو اللہ کا بہت کلیئر ہے، اور یہ ایسے ہی ہے، یہ چیزیں جو چینج نہیں ہونی۔ مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا ہوا ہے، اتنا ہی زیادہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ انسان یہ جتنے بھی رشتے اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، یہ ساری آپس میں محبت، ساری تعلقات، یہ سب اللہ کی وجہ۔ تو اللہ کے احکامات بجا کے لانا اول ہو گیا نا۔ پہلے پیسے دے دیے، پتہ چلا بھائی وہ پوچھ نہیں رہا، چھوڑ دو، پوچھ نہیں رہا،
بھائی خود یاد دلانا، بھائی پیسے آپ نے کوئی رکھوائے تھے، کچھ کیا تھا، تو وہ کیا کرنا ہے، اس کا کچھ کرنا ہے نہیں. پھر کچھ ٹائم بعد دوبارہ یاد دلانا، بھائی تم نے پیسے رکھوائے تھے، کیا ہوا اس کا، واپس کر دوں، کیا کروں. آپ سمجھ رہے ہیں نہ کہ وہ الٹا ہے نا، ادھر تو معاملہ خرچ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی نے بھائی کے پاس چیز رکھوائی، جب ضرورت پڑی، موقع آیا، تو بھائی وہ تو خرچ کر دی. انا للہ و انا. تو دور ایسا آ گیا کچھ لوگوں کے پاس تو باقاعدہ، ایک صاحب مجھ سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی کس کے پاس رکھواؤں، خود رکھوں گا تو کبھی امکان ہے کہ خرچ کر دوں. ایسا دور ہے. انا للہ و انا. اور پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے مسلمان جو مسلم نہیں بھی ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے پاس آ کے امانت رکھتے، یہ ہمارا سامان ہے، آپ رکھیں. اور سب سے بڑا اگر کوئی امین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. کفار تک ان کے پاس آ کے سامان رکھ رہے ہیں، آپ رکھیں، سامان سنبھالیں. اور وہ ہجرت کر رہے ہیں، اور ہجرت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا کے جا رہے ہیں کہ بھائی پہلے امانت واپس کرنی ہے. کردار ہوتا ہے اتنا خیال. اسی لیے لیتے ہوئے بھی گھبرانا چاہیے کہ بھائی یہ ہم واقعی حفاظت اس کی کر پائیں گے یا نہیں. تو جب کوئی اس طرح کی کوئی چیز دے رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، تو اس میں بڑا اپنا احتیاط کریں کہ ہاں بھائی یہ واقعی میں سنبھال پاؤں گا یا نہیں. اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک حدیث جو اپوزٹ، جیسے میں نے کہا منافق، تو منافق کی 3 نشانیاں اس میں بتائی گئیں. جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور آخری چیز جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے. اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے گی نا، پکی بات ہے وہ خیانت کرے گا اس میں. تو یہ چیزیں، یہ ان سے بالکل بچنا چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بہت سمپل سا ٹو ڈو ہے. امانت کا ہمیں خوب خیال رکھنا ہے. مطلب کیا اسکوپ ہے اس کے اوپر تو بات ہوگی، دماغی طور کے اوپر اس پہ راضی ہو جائیں کہ جی جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، خواہ کسی بھی صورت میں وہ کوشش کریں تو لٹائیں، لیکن اگر ذمہ داری سے لیے تو واقعی اس کی حفاظت کریں، اپنی چیز سے زیادہ حفاظت کریں. امانت داروں کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کے وعدے کیے تو اس میں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے باغات میں مقروم و معزز ہوں گے. تو جو خاص طور پہ وہ لوگ ان میں شامل ہیں جو امانت دار لوگ خیانت نہیں کرتے. مگر ہماری سمجھ جو محدود ہے اس موقع پہ کہ صرف پیسوں کے معاملے پہ کوئی چیز نہیں. اب ذرا میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں. ایک حدیث، اس کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکاری عہدہ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تم کمزور ہو، اور بلا شبہ یہ عہدہ امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں اس پر عائد تھیں ان کو ادا کیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی سامان رکھنے کی بات نہیں ہو رہی. یہ جس پوزیشن پہ ایک بندہ آ جاتا ہے نا، یہ اس پوزیشن کی امانت کی بات ہو رہی ہے. یہ بتایا گیا کہ یہ پوزیشن جو ہے نا یہ امانت ہے. کوئی بھی پوزیشن امانت ہے. اس وقت کوئی بندہ ٹیم لیڈر ہے، کوئی بندہ کسی ایک پوزیشن پہ اپنی ذمہ داری اگر وہ نہیں کر رہا، وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں مگر شاید ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، پیسے کی لین دین ہی صحیح ہے، وہی امانت اور کچھ نہیں. پوزیشن وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایک اور موقع پہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملات میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتے. حاکم بنانا، کوئی بھی بندہ ایک پوزیشن پر آ گیا، اس کے انڈر کچھ لوگوں کو سپرد کر دیا گیا، اب وہ اگر ان لوگوں کا خیال نہیں رکھتا، ان لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتا، تو یہ بھی بے انتہا سخت وعید ہے، جنت اس کے اوپر حرام. ہم میں سے ہر کوئی نہ کسی نہ کم سے کم درجے میں اپنے اہل و عیال کی کا حاکم ہے.
مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے بیوی بچوں کے حاکم ہیں کم سے کم درجے میں، اور ان کے حقوق بھی جو لوگ ضائع کرتے ہیں یہی سمجھیں کہ یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اور اپنی پوزیشنز تو اپنی جگہ ہیں، جو بندہ ٹیم لیڈر ہے، جو بندہ اونر ہے، جو وہ ہر طرح سے اپنے بندے کا خیال رکھنے کی کوشش کرے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تربیت کرے، چھوڑ کے نہ رکھے، ذمہ داری ہے. ایک اور موقع کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک شخص کوئی بات کہے اور چلا جائے تو یہ بات بھی امانت ہے اس مجلس. سبحان اللہ. اب جو دو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں نا اور اس میں یقین ہو گیا کہ یہ بات آپس کی بات ہے، اب یہ اگر کسی کو بتا دی نا جا کر کے تو کیا ہے؟ یہ خیانت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مطلب دو لوگوں نے ایک بات ڈسکس کی، ایک محفل میں ایک بات ہوئی، وہ اس محفل کی بات تھی، بس جا کے اپنے گھر میں کسی دوست کو بھی بتا دیا، اپنی اہلیہ کو بھی بتا دیا، والدین کو بھی بتا دیا، کسی کو بھی بتا دیا. کیا ہے یہ؟ خیانت. مگر ہمارے یہاں اس کو تو اب فیل ہی نہیں کرتے نا، اس لیے کہتے ہیں بھائی اس کوشش کیا کم سے کم باتیں کرنی ہوتی، زیادہ باتوں سے اجتناب کرنا ہوتا. کوشش کریں خاموش رہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں، اچھی بات. پھر ایک قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ، اے میرے ابا ان کو مزدور رکھ لیجئے، اچھا مزدور وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت ہے، یہ قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ فرعون کے سے ڈر سے اور وہاں ادھر سے ڈر سے دوسری جگہ آئے اور وہاں کے اوپر ایک جگہ ریسٹ کر رہے تھے، تو دو خواتین تھیں، ان خواتین کی بکریوں کو پانی پلانا تھا. چونکہ وہاں مرد تھے پانی پلانے کی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا میں مدد کر دیتا ہوں. انہوں نے مدد کی اور ساری بکریوں کو پانی پلایا. پھر ان خواتین نے آپس میں مشورہ کیا، دونوں بہنیں تھیں، کہ ان کو لے کر کے ہم اپنے ابا کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ تو محنت والا بندہ ہے، اس کو مزدوری پہ رکھ. تو یہ حضرت موسیٰ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ابھی بے سر و سامانی والا حال ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ میرے اوپر کوئی کرم فرمائیے. تو یہ دونوں خواتین پہلے پانی پلوا کے کہتی ہیں تو پانی پلوا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ابا سے چل کے ملیے. اب یہ جب جا رہی ہوتی ہیں لے کے، تو حضرت روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ پیچھے چلیں، آپ آگے نہ ہو کہ مجھے نظر پڑتی ہے. حالانکہ لباس پورا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی نظر بھی نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو، تو آپ پیچھے چلیں اور پیچھے سے بس بولیں کہ ادھر مڑنا ہے تو میں مڑوں گا انشاءاللہ. تو جب یہ اپنے والد صاحب کے پاس جاتی ہیں تو والد صاحب سے ان کلمات کو عرض کرتی ہیں کہ اللہ کہ میرے والد صاحب کہ بہترین مزدور کون ہے؟ جو ایمانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. طاقتور بھی تھا، کیسے اس نے اتنا پانی پلایا، ایمانت دار بھی تھا، آگے چلنے نہیں دیا، بولا کہ بھائی آپ پیچھے چلو. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے نا، ہمارے لیے اپنے لیے یہ سٹینڈرڈز ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہے. ہمارے لیے اپنے سٹینڈرڈز ہیں کہ یہ جب قرآن میں ایک بات آ گئی نا تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی، مطلب یہ حق بات. ایسے ایمانت دار ہونا چاہیے اور ایسے ہی محنت والا بھی ہونا چاہیے. تو جس کو جس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے وہ اس فیلڈ کی محنت ایسے کرے کہ دیکھنے والے بولیں کہ یار یہی بندہ تو ہے جو چاہیے، اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے، یہی بندہ ہے جو چاہیے. ایسا ایمانت دار بھی ہونا چاہیے اور ایسے ہی طاقتور بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا. ایمانت دار اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے نا انشاءاللہ. صرف پیسوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی، بات، عہدہ، منصب، گھر میں، یہ ساری جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کو پورا بجا کے لانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تھا امانت کے اعتبار سے، امانت کا خیال رکھنے کے اعتبار سے ٹو ڈو تھا. تو انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا دونوں چیزوں کا، امانت کا بھی خیال رکھیں گے انشاءاللہ، عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ. امانت میں ہم نے خاص طور پہ بات کی، صرف مال کی نہیں، باتوں کی بھی، اپنے منصب کی بھی، ساری جگہوں کی امانت کا انشاءاللہ خیال رکھیں گے. بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.